اگر آج ہم امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ امت بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ صرف ہم بیٹھ جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی تو ایسا نہیں ہے۔ جو بتایا ہوا راستہ ہے اللہ کا، اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے، اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ لیکن اگر آپ استحکام کے ساتھ جمے رہیں اپنے دین کے اوپر اور ایمان پختہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اب ہم باقاعدہ اپنے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ ہیں جناب اطہر خان صاحب۔ اطہر خان صاحب کا تعارف میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ پروفیشنل ٹریننگ کے اعتبار سے الیکٹرانک اور کمیونیکیشن انجینئر ہیں۔ دعوت کے میدان میں ان کے سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سن 2001 میں دعویٰ ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا تھا اور آپ نے 21 سال کی عمر میں اس میں شرکت کی تھی۔ جناب احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی مجاہدانہ کوششیں اور اسلام کی طرف سے ان کی طرف سے کی جانے والی دفاع کو دیکھ کر ان کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوا اور انہوں نے انجینئرنگ کو چھوڑ کر میدان دعوت کو چنا۔ آپ نے مختلف گروپ ڈسکشن اور 1-to-1 سیشن میں شرکت کی اور غیر مسلموں میں پائے جانے والے شبہات کا ازالہ کیا۔ مختلف ٹی وی چینلوں اور عالمی سطح پر لائیو نشر کیے جانے والے پروگراموں میں بھی آپ نے شرکت کی اور غیر مسلموں میں پائے جانے والے سوالات کا براہ راست جواب دیا۔ پچھلے 9 سالوں سے اسلام اور تقابل ادیان کے موضوعات پر آپ نے مختلف تقریریں کی ہیں۔ آپ کو تقابل ادیان پر کھلے سوال و جواب کو ہینڈل کرنے کا لمبا تجربہ ہے۔ پیس ٹی وی اور دوسرے عالمی اسلامی چینلوں پر آپ تسلسل کے ساتھ آتے رہے ہیں۔ دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں سن 2004 میں بحیثیت مدرس آپ شریک ہوئے اور طلبہ نے آپ سے کسب فیض کیا۔ برطانیہ میں مختلف اسلامی مراکز کی طرف سے آئے ہوئے دعوت ناموں پر آپ نے لبیک کرتے ہوئے متعدد بار وہاں کا سفر کیا اور کئی تقریریں کی۔ اس تعارف کے بعد میں اپنے فاضل نوجوان مقرر کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب اطہر خان صاحب۔ اطہر خان صاحب کا عنوان ہے اللہ کی مدد قریب ہے۔ خواتین و حضرات، انسان اپنے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، اور وہ لامتناہی اندیشوں اور الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہی الجھنوں میں پڑ کر وہ کچھ ایسے قدم اٹھاتا ہے کہ اس سے اس کی الجھنیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ایک مومن کا شیوا، ایک مسلم کا شیوا اس سے مختلف ہوتا ہے۔ مایوسی مسلم کی پہچان نہیں ہے، مایوسی ایک مسلم کا شعار نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں امید کے ساتھ جیتا ہے اور مایوسی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا، کیونکہ آفتاب چھپ گیا تو کیا، صبح نو ضرور آئے گی، شرط ہے یہی کہ وقت کا تھوڑا انتظار کیجیے۔ میں اب اپنے مقرر جناب اطہر خان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع اللہ کی مدد قریب ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم صدر صاحب، محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن، سلامتی اور رحمت آپ سب پر ہو. آج کی تقریر کا عنوان ہے اللہ کی مدد قریب ہے. اگر آج ہم امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ امت ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے. چاہے وہ عرب اور اسرائیل کے بیچ کا تناؤ ہو، یا پھر افغانستان اور عراق پر حملہ ہو، چاہے بوسنیا اور لیبنن میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، یا پھر میڈیا کا اسلام اور مسلمان کے خلاف سخت رویہ ہو. آج فرانس میں عیسائی اور یہود عورتیں جیسا چاہے لباس پہن سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان عورت فرانس کے اندر حجاب نہیں کر سکتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. فلوریڈا میں اس کو جلانے کی سازش کی گئی. تو یہ سارے حالات جو ہیں وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمان امت کا کیا حال ہے دنیا میں. یہ امت کمزور ہے، پست ہے. آج دنیا میں جتنے بھی ریفیوجیز ہیں، اور بتاتے ہیں لوگ کہ دنیا میں آج قریب 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ریفیوجی ہیں، اور ان 2 کروڑ ریفیوجیز میں 80% مسلمان ہیں. 80%. پچھلے 15 سے 20 سالوں میں جو یہ جنگیں ہوئیں ان میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان مارے گئے. تو یہ آپ کے سامنے مسلمانوں کا حال ہے اور ہمارا حال ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور ان کے ساتھ اور ان سے پہلے جو نیک اور صالح لوگ تھے، ان پر اس سے زیادہ مشکلیں آئیں، اس سے زیادہ پریشانیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حق پر مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ جمے رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور نا امید نہیں ہوئے، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہے جب تک کہ اللہ کی مدد ان تک پہنچ نہ گئی. میں نے اپنی تقریر کی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو پچھلی قوموں پر آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہا ہے، کیا تم مسلمانوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو پچھلی قوموں پر آ چکی ہیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر پریشانیاں آئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، اور ان کو اس قدر جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھ والے چلا اٹھے، چیخ اٹھے، پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اور پھر ان لوگوں کو تسلی دی گئی اللہ کی طرف سے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. اس آیت کا اگر ہم شان نزول دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب کفار مشرکین جب مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے، ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، تب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اتاری، ان کو تسلی دینے کے لیے. اور جب بعض مسلمان اللہ کے رسول کے پاس پہنچے
یہ شکایت لے کر کہ کفار ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کو آدھا زمین میں گاڑ کر ان کو آری سے چیرا گیا اور ان کے گوشت کو نوچا گیا کنگھوں سے، لیکن اس کے باوجود یہ ظلم ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت موت تک تنہا سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، تم لوگ جلدی کر رہے ہو. تو اللہ کے رسول نے ہمیں تسلی دی یہاں پر اور بشارت دی کہ مسلمانوں کی حکومت کہاں سے کہاں تک رہے گی، اور وہاں سے جو سوار نکلے گا وہ صنعاء سے لے کر حضرت موت تک سفر کرے گا، اور اس کو کسی کا خوف نہیں رہے گا، کسی کا ڈر نہیں رہے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ جلدی مچا رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، تھوڑا صبر کرو، استحکام سے کام لو، ثابت قدم رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. السلام علیکم، میں ہوں اعجاز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. Marriage or divorce? Islamic ruling? divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ اپنا سب کچھ لگانے کو تیار ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے. سب کچھ، اپنی پوری طاقت و قوت، سارے وسائل و ذرائع، اپنی ساری مال و دولت اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے لگانے کو تیار ہیں. اور یہ بات عام ہے اور وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 36 میں
کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک آخرکار یہی چیز ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آخرکار یہی چیز ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ دشمنان اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ وہ لوگ اپنا مال خرچ کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور پھر یہی چیز ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں اس قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خوش ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد یہ لوگ پچھتائیں گے اور پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ عراق اور افغانستان کی جو جنگ ہے، جو حملہ ہوا اس کے اوپر، وہ جنگ ان کو آج ویتنام اور کوریا کی جنگ سے زیادہ مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ کوریا کی جنگ میں ان لوگوں نے $200 بلین خرچ کیے، $200 بلین۔ ویتنام کی جنگ میں انہوں نے $400 بلین خرچ کیے، اور میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ عراق کی جنگ میں اب تک $800 بلین خرچ ہو چکے ہیں۔ $800 بلین خرچ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکانومی کی ٹھپ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور اب وہ پچھتا بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ ان کے اوپر زبردستی لادی نہیں گئی تھی یا تھوپی نہیں گئی تھی، بلکہ یہ جنگ کرنا یہ ان کا خود کا فیصلہ تھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ خرچ کرتے رہیں گے اور آخرکار یہی چیز ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور آج وہ پچھتا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسند احمد، حدیث نمبر 4، پیج نمبر 273، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر خلافہ راشدہ کا دور آئے گا، اور یہ دور بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، اور پھر بادشاہت کا دور آئے گا، اور یہ بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد ظالم حکمراں کا دور آئے گا، اور وہ بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر خلافہ راشدہ کا دور دوبارہ قائم ہوگا، دوبارہ آئے گا، جو نبوت کے طریقے پر ہوگا، نبی کے طریقے پر ہوگا، اور پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ نبوت کے دور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی وفات ہوئی، نبوت کا دور وہیں ختم ہو گیا۔ خلافہ راشدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی اور علی رضی اللہ عنہ تک چلی۔ ملوکیت یا بادشاہت سے مراد بنو امیہ، بنو عباسیہ اور خلافت عثمانیہ مراد ہیں۔ اور ظالم حکمراں کا دور جو ہے وہ آج کا دور ہے جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ خلافہ راشدہ دوبارہ لوٹے گی، دوبارہ آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں اور اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آج سارے وسائل و ذرائع جو ہیں وہ غیر مسلمین کے ہاتھ میں ہیں، وہ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے پاس سب سے مشہور اخبار ہے، ان کے پاس میڈیا ہے، ہم کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ اب مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں نہیں یا کچھ کریں نہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ہی ماتحت میں رہیں اور کچھ نہ کریں۔ اور ہم اپنے دور سے ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے، یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ کاش ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے، کاش ہم اس دور میں ہوتے جب اسلام عروج پر تھا۔ یہ اکثر مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ ہمیں اپنے دور سے، اپنے وقت سے شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو وجوہات پیش کروں گا۔ نمبر 1،
ایک دفعہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص بڑی حسرت بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، بڑی حسرت بری نگاہ سے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ سلمان، تم کتنے خوش قسمت ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری آنکھوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. کاش میں تمہاری جگہ ہوتا. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم اس چیز کی خواہش کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا؟ اس چیز کی خواہش تم کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی اتباع نہیں کی. تمہیں کیسے معلوم کہ تم ان میں سے ایک نہ ہوتے؟ لیکن آج تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اگر تم ان پر عمل کرو تو، اگر تم ان تعلیمات پر چلو تو، اس راستے پر چلو تو آپ دیکھیے کہ یہ صحابی کا جواب، جو شخص تھا وہ اپنے دور سے اس کو شکایت تھی کہ کاش میں اس دور میں ہوتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خواہش مت کرو. تم اس چیز کی خواہش کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا؟ اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کئی لوگ تھے. ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، یہ سارے لوگ موجود تھے، لیکن وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کی اتباع نہیں کی. تو تمہیں کیسے معلوم کہ تم ان میں سے ایک نہ ہوتے؟ دوسری وجہ کہ کیوں ہمیں اپنے دور سے شکایت نہیں کرنا چاہیے. جتنا مشکل دور ہوگا اتنا ہی اجر جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما جو تھے ان کا مرتبہ کیوں سب سے زیادہ تھا؟ کیوں سب سے زیادہ تھا؟ سب سے زیادہ مرتبہ صحابہ کرام کا تھا، پھر اس کے بعد تابعین کا تھا، اور پھر تبع تابعین کا تھا. تو کیوں صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو مرتبہ تھا وہ سب سے اونچا تھا، سب سے بڑا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اسلام کی بنیاد رکھی، اس دور میں رکھی جب اسلام کا وجود کہیں بھی نہیں تھا. انہوں نے صفر سے اسلام کی جو عمارت تھی اس کی تعمیر کی، صفر سے. باقی اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اسی عمارت کے اندر کچھ جو چیز خراب ہو گئی تھی اس کی مرمت کری ادھر ادھر، لیکن اس کی بنیاد تو آلریڈی تھی. تو جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے صرف ان کو عمارت آلریڈی ملی، پہلے سے تھی وہاں پر، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رکھی تھی. اور صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں بھی زیادہ آئیں کیونکہ سارے لوگ ان کے اعتراف میں تھے وہ ان کے دشمن تھے، ان پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. تو اسی لیے صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے انہوں نے اسلام کی جب بنیاد رکھی تو انہوں نے کچھ چیزوں پر ایمفسائز کیا، زور دیا. اس کے بعد تبع تابعین جب آئے تو انہوں نے کچھ چیزوں پر زور دیا، تبع تابعین جب آئے تو انہوں نے کچھ چیزوں پر زور دیا. تو ضروری نہیں کہ جن چیزوں پر تابعین نے زور دیا تبع تابعین نے بھی ان چیزوں پر زور دیا، یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہر دور کی ضروریات الگ الگ ہیں. ہر دور کی، تابعین کی دور کی ضروریات الگ تھیں، تبع تابعین کے دور کی ضروریات الگ تھیں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر 100 سال بعد آتے اور وہی کام کرتے جو انہوں نے کیا تو شاید ان کا مرتبہ، ان کا سٹیٹس جو آج ہمارے درمیان ہے، ہمارے بیچ ہے، شاید ویسا نہ ہوتا. مثال کے طور پر امام شافعی اگر وہ 100 سال بعد آتے اور وہی کام کرتے جو انہوں نے کیا تو شاید ان کا جو مقام آج ہمارے بیچ ہے وہ شاید ویسا نہ ہوتا. اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ جو فقہ کے چاروں امام تھے وہ 1 صدی میں گزرے، اور حدیث کے جو 6 امام تھے وہ بھی 1 صدی میں تھے. تو اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے زمانے کی ضرورت کیا ہے، ہمارے زمانے میں ہمیں کن چیزوں پر زور دینا چاہیے، کیونکہ ہر زمانے کی ضرورت، ہر وقت کی، ہر دور کی جو ضرورت ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنی پریشانیاں زیادہ ہوں گی، مصیبتیں زیادہ آئیں گی، جتنا مشکل دور ہوگا، اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام کا جو اجر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ تو اگر ہمارا دور مشکل ہے، ہمارا دور اگر مصیبتوں والا ہے، پریشانیوں والا ہے، دشواریوں والا ہے، تو ہمیں اس سے شکایت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے اسلام پر، اپنے دین پر استحکام کے ساتھ جمے رہیں گے تو انشاءاللہ اجر بھی اتنا ہوگا۔